السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ حساب لے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو وہ کہنے لگے بخن کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجاں ہی ہو گئیں یا موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ دو دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا، اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے، تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں
ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبّئ، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، نبّئ ہوتا ہے انبئ ایک دفعہ بتانا، نبّئ بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا میرے بندے، اور اس میں مسلم غیر مسلم اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے۔ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی، جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے، اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب۔ پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب
وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن سے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی، اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ، ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، آئے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا، میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہوں توبہ کردہ پہ، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو
معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9,000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے وہ بھی شراب پی کر افطار کیے۔ تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی، اس کو کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش ہی کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا، یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت۔ کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نہیں چلی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے،
और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है स्याह जुल्फों वाला, वद्दुहा भी तो है रोशन चेहरे वाला। किससे मशहूर किया? सादिक अमीन। अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ कि मौलाना साहब सारे दीन को 2 लफ्जों में बताओ, सारी शरीयत को, तो मेरे पास 2 लफ्ज हैं, सच्चाई और अमानतदारी। आप मुझसे सवाल करो मौलाना साहब सारी दुनिया के कुफ्र को बताओ, तो मेरे पास 2 लफ्ज हैं, झूठ और धोखेबाजी। झूठ और खयानत, पूरी दुनिया का कुफ्र इनके अंदर छुपा हुआ है। सच्चाई और दयानतदारी, पूरी दुनिया का इस्लाम इसके अंदर छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई ये बीज की तरह है और पूरा इस्लाम फिर बाग बन के फलता फूलता है। झूठ और धोखा ये भी बीज की तरह है, फिर इससे कुफर का जंगल कांटों भरा जन्म लेता है। मेरे मुआशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। पर ये हुकूमत के बस का नहीं है कि वो सबको सच बुलवाए। ये मुझे करना है, मुझे करना है, मैंने और आपने इसको शुरू करना है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ये यमन के शहजादे थे, हज आखिरी हज पे मुसलमान हुए। अपने नौकर से फरमाया घोड़ा खरीद के ला, मैं पैसे यहाँ पेमेंट करूँगा। वो मंडी में गया, 300 रुपए का घोड़ा लेकर आया। जब उन्होंने घोड़ों को देखा तो वो कीमती था, मालिक को पता नहीं था, और ये घोड़ों की नस्ल के पहचानने वाले उससे कहने लगे तेरे घोड़े के 400 कर दूं? कर दूं। बड़ा हैरान होकर देखने लगा, है कि आप तो मैंने मुझे चीज़ खरीदनी है तो मैं घटाता हूँ, और अजमल ने बेचनी है तो ये उसकी कीमत बढ़ाता है, और यहाँ खरीदार कह रहा है 400 कर दूं? कहने लगे तो 500 कर दूं? कर दो। 600 कर दूं? वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, भाई ये चक्कर की है। 700 कर दूं? 800 कर दूं? वो कहने लगा हुजूर तुसी लेना तो लवो, पर मेरा मजाक था ना, तुसी उठाओ। कभी लेने वाले भी पैसे बताए, तुझे मैंने 300 दे मैं जावा। कहने लगे इसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो हैरान खुशी से छलांगे मारता हुआ गया। तो जब वो चला गया तो नौकर ने पूछा मैं जब 300 में सौदा करके आया था तो 500 किस खुशी में बढ़ाए? फरमाया मेरे भाई उसके घोड़े की कीमत 800 थी, 300 नहीं थी, और मैंने नबी के हाथों में हाथ दे के ये वादा किया था जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं दूंगा, सबकी खैर ख्वाहिशां। तो भाइयों मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी, कुव्वत अमल की कमी नहीं। अल्लाह ने सारे नबियों में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे खूबसूरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती को पैदा फरमाया और सारे आलम के इंसानों के लिए नबी का ऐलान फरमाया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अब मैं तुम सारी दुनिया का रसूल बन के आया हूँ। आपका ज़ाहिर भी इतना खूबसूरत और आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत। मैं आपको अल्लाह के नबी का हुलिया बताता। आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं मक्का छोड़ के मदीना, रास्ते में भूख लगी, राबिग एक खेमा देखा, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी। आपने उनसे कहा माँ जी कुछ खाने को मिलेगा, पैसे देंगे? उसने कहा बेटा बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, कहत है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। तो एक बकरी खड़ी थी, बिल्कुल कमजोर, उसके जिस्म पर सिर्फ खाल थी। आपने कहा इस बकरी का दूध निकाल लूं? वो कहने लगी देख तो रहे हो इसके जिस्म पर तो सिवाय खाल कर है कुछ नहीं, कहाँ से निकालोगे? आप मुझे इजाजत दो। अब चूंकि एक अजीब सा वाकया हो रहा है कि एक ऐसी बकरी से दूध निकालने की बात हो रही है जो चल भी नहीं सकती, तो बुढ़िया आपको ऐसे गौर से देखने लगी कि ये कौन है, ये कौन है जो इस मरी हुई बकरी से दूध निकालना चाहता। गौर से देख तो आप आंखों में समा गए। फिर उसने उसको बयान किया। आपने उस बकरी के थनों को पकड़ा तो लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए। तो अपने बड़े बर्तन में अपने तीनों साथियों को पिलाया, फिर दोबारा दूध निकाल के बर्तन पूरा भर के उस बुढ़िया को दे और आप चले। शाम को उसका खमेद आया, अबू माबद ने कहा उम्मे माबद ये दूध कहाँ से? कहा इस बकरी का। पागल है, ये तो चल नहीं सकती, इसका दूध कहाँ से आ गया? कहा एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कोई तासीर थी, जादू था, जिससे ये दूध निकला है। वो कहने लगा इन आतीली, बताओ वो कैसा था? शायद आपने कभी सुना ना हो अपने नबी का हुलिया। मैं बताना चाहता हूँ हमारे नबी कैसे थे। करअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वदाअ अबलज अल-वजह हसन अल-खल्क़ लम तु'इबहु थजला वलम तुजरिब बिही सअला वसीम क़सीम फ़ी ऐनैहि दाज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन समत फ़अलैहि अल-वक़ार व इन तकल्लम फ़समाहु व अलाहु अल-बहा
أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين. کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ. میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا. عظیم الہامہ، خوبصورت سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا. ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت، وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہ غریب نظر آنے لگتا ہے. تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہ جگہ خالی تھی. جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال نکال نکال، ہائے ہائے بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی. وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے. اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا. انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو. حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھیں، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جائے. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تو ایسے دیکھ. جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا. فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال. اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، سے چمکتا ہوا چمکتا ہوا. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا. اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا. انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سن. طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل. تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا، یہ وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا. تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا. میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کا پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے. ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں
تو کوئی کشش نہیں. لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی. عریض الصدر، چوڑا سینہ. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاس پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے. دیکھتے ہیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے. جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ. تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی احتیاط سے کہو، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا. حلال بھی کھاؤ، احتیاط سے بھی کھاؤ. کلو وشربو ولا تسرفوا. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا. نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو. بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائے، 1. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے. یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھاتی رہو. یہ کیا، یہ بھی کوئی زندگی؟ 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب پہ برتن صاف کیتی جاندے ہیں، اب پہ کینیڈا، پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے. کہ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. سبت القص، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا، ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا. راہ بر راہ، یہ ہتھیلی کشادہ. شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت. مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم، یہ ایسا نہیں کہ آپ پورا ایسے. اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلتے. تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی. اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے. میں یوں کہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے. کوئی ادھر سے ہوگا تو پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو. یہاں سے کسی نے آپ کو یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے.
کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں، آپ سے بات کرنی آپ یوں، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر. بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھی، پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی مارکنگ کرتے ہوئے. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو، تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا، کہا اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دے. میں ان سے بات بھی کروں تو اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو، کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا. کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے میراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی. سبحان، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا. ایک صحابی آئے، یا رسول میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں، جب پھل لگتا ہے وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتے. آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے. آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے. اب چپ ہو گئے، وہ چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں، مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. تو پیچھے پہنچ گئے. کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو. کہا جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو. کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں. تو کہنے لگا پکی بات ہے کہ چلو باغ تیرا کھجور میری. انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے. 600 کھجوروں کا باغ. دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں. ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینی، تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی 600 کھجوروں کا. آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے. کم من عزق رداہ ودار فیاہ لأب الداہ. انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے باغ گئے. اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدحدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ
باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا. یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے. کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں. 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا، کتنی دیر لگتی؟ 5 وقت نماز میں کتنی دیر لگتی؟ اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی. روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے. اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لیں. زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی. نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو. اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو. تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی. پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں. میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور لمبا سجدہ کیا. پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے. اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا. عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں. اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیز، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں. وہ بھی حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. 4 باتیں لے لیں اس سارے حال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. 4 باتیں سب کچھ مل گیا. صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. 4 باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو حرام نہ ہو. 4 باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. عبادات کے بعد نماز فرائض تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے. یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہو، تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ. ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں. آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جاتا. ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا. آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے کہا بلاؤ، کہ ماں آ گئی. آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی. بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے. مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو بولتا، ریش ہو کے. تو آپ نے کہا معاف کرتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی؟ کہا ہاں پھر تو کروں گے. کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے. انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں. جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول. تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں.
اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دی، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا۔